بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں میں ہوں آپ کو دوست نثار جوید، حاضر خدمت ہوں این جے ڈریم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے۔ دوستوں سب سے پہلے کوئی بھی بات کرنے سے پہلے میں آپ سب جو مجھے دیکھنے والے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، بہت شکر گزار ہوں آپ کا۔ آپ نے میری غلطیاں کوتاہیاں سب درگزر کی، میرے ساتھ مکمل تعاون کیا، تو آج ہم ایک بہت بڑا مارکہ سر کرنے میں کامیاب ہوئے آپ کے تعاون سے۔ اور خاص طور پہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارا ایک واٹس ایپ گروپ ہے جس کا نام ہے یوٹیوب گروپ، اس کے تمام معزز اراکین جنہوں نے میرے ہر کام میں، ہر جگہ پہ، ہر میرے مسئلے میں میرا ساتھ دیا، مجھے حلاشری دی، مجھے انکریجمنٹ دی، مجھے انکریج کیا، اور کئی دفعہ میں ہمت چھوڑ گیا، انہوں نے مجھے ہمت دی۔ تو آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ ہمارا جو این جے ڈریم ٹی وی کا یہ یوٹیوب جو چینل ہے یہ مونیٹائزیشن کے مرحلے سے گزر چکا ہے، بلکہ انشاءاللہ تعالی۔ تو میں اپنی اس چینل کی کامیابی کا سہرا آپ سب جو دیکھنے والے ہیں اور میرے جو گروپ کے ممبران ہیں ان کے سر، اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ، میری ڈھیروں دعائیں آپ کے لیے۔ اب ہم بات شروع کریں گے کہ آج کا فیصلہ، آج کا ایک بڑا اہم فیصلہ ہوا ہے۔ قاضی فائز اسحاق صاحب نے ایک فیصلہ سنایا ہے، بھٹو صاحب کا کیس، ذوالفقار علی بھٹو صاحب تقریباً 45 ایئرز کے بعد ایک پھر ادھورا فیصلہ ہمارے پاکستان کا جو بیڑا غرق ہو گیا ہے ان کورٹس نے کیا ہے۔ کوئی بھی جج آ جائے اس میں پتہ نہیں گٹس نہیں ہوتے، اس میں پتہ نہیں ایبلٹیز نہیں ہوتی، یا کیا وجہ ہوتی ہے کہ کمپلیٹ فیصلہ دینا آتا ہی نہیں ہے۔ ساری دنیا میں کمپلیٹ فیصلے ہوتے ہیں اور دنیا میں ملک ترقی کرتے ہیں۔ جس ملک میں قانون انصاف نام کی چیز نہ وہ ترقی بھی نہیں کرتا، آزادی بھی اس کی رہتی ہے، اور للو پنجو عمران خان جیسے للو پنجو باہر سے بیرونی تعاون کے ساتھ ملک کے اوپر چڑھ جوڑتے ہیں، ملک کے اداروں کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں، وہی ادارے اس کو لے کے ہوتے ہیں جس کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے۔ ایک ڈرامہ سے لگا ہوا ہے، وہ ڈرامہ بند نہیں ہو رہا، ایک پیج وہ پیج ختم نہیں ہو رہا، اور ایک پیج کبھی اس کا پیٹ بھی نہیں بھر رہا۔ پیج ایک ہی ہے لیکن پیٹ نہیں بھر رہا۔ دوستو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کے کیس کا آج فیصلہ آیا ہے۔ بہت سارے لوگ ویلاگ کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ اس کے اوپر باتیں کر رہے ہیں، ہم بھی بات کریں گے، ہم اپنے طریقے سے کریں گے، وہ اپنے طریقے سے کر رہے ہیں۔ بات کچھ تھوڑی سی انڈرسٹینڈ کرنے والی ہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں ادھورا فیصلہ؟ دو چیزوں کی اس فیصلے میں کمی ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ متفق ہوں گے تو کمنٹس میں لکھیے گا، اگر آپ نہیں متفق تو پھر بھی لکھیے گا۔ جو میرے دوست جو قانون کو سمجھتے ہیں، قانون دان ہیں، میں قانون دان نہیں ہوں، پہلے میں آپ کو بتا دوں، میرا قانون سے کوئی تعلق نہیں، میں تو ایک عام سا بندہ ہوں قانون کے مسئلے میں۔ تو دوستوں بات یہ ہے کہ اس قانون کے ادھورے فیصلے میں دو چیزوں کی کمی ہے، وہ میں آپ کو ثابت کرنے لگا ہوں۔ کون سی چیزوں کی؟ دو چیزوں کی۔ کون سی وہ دو چیزیں جن کی کمی ہے؟ آپ نے غور کرنا ہے اور میرے ساتھ رہنا ہے۔ غور فرمائیے، بھٹو صاحب پہ کیا کیس تھا جس کی وجہ سے ان کو پھانسی لگائی گئی، جن کا جوڈیشل مرڈر کیا گیا، مطلب ان کو قتل کیا گیا عدالتی طور پہ۔ ان کے اوپر یہ الزام نہیں تھا کہ انہوں نے کسی بندے کو قتل کیا، ان کے اوپر یہ الزام تھا کہ انہوں نے قتل کرنے کے لیے ان کو، بھٹو صاحب کو قتل کرنے کے لیے اپنا اثر رسوخ کو استعمال کیا، اپنا دباؤ اس کے اوپر استعمال کیا، تو اس لیے بھٹو صاحب کو پھانسی لگائی۔ اب فیصلہ کیا ہے ذرا غور کیجیے گا۔ اب فیصلہ یہ ہے کہ وہ جوڈیشل غلطی تھی، عدلیہ کی غلطی تھی، جبکہ جس بندے نے فیصلہ سنایا تھا اس نے کہا تھا، نسیم حسن شاہ نے، کہ ہمارے اوپر دباؤ تھا۔ اب بھٹو پہ الزام بھی یہی تھا کہ دباؤ ڈال کے قتل کروایا، اور جس نے فیصلہ کیا تھا وہ بھی کہہ رہا تھا کہ ہم نے فیصلہ اس لیے کیا تھا ہمارے پر دباؤ تھا۔ اب اگر ان کو دباؤ ڈالنے پہ پھانسی ہو سکتی ہے تو یہ دباؤ ڈال کے فیصلہ کرانے والوں کو کیا سزا دی ہے؟ ایک چیز کی یہ کمی ہوگی۔ دوسری چیز کی یہ کمی ہوگی اس فیصلے کے اندر، آپ غور کیجئے، عدلیہ اگر آج کہہ رہی کہ وہ غلط تھا تو عدلیہ کو ایز اے عدلیہ معافی نہیں مانگنی چاہیے تھی، ایک معافی کی طرح۔ دوسرا، وہ جو پریشر کس نے ڈالا تھا، کیوں ڈالا تھا، ان کا کیا کیا ہے؟ جب ان کے اوپر بات جاتی ہے، وہ ایک پیج ہے، وہ ایک پیج جب سے پاکستان بنا ہے وہ پیج چل رہا ہے۔ اب جب سے پاکستان بنا ہے ایک پیج نے ایمبولنس بانی ہے پاکستان کی، سب کو واقعہ کا پتہ ہے، وہ بھی ایک پیج وہیں سے تھا۔ پھر بانی ہے پاکستان کی جو سگی بہن، اس کے ساتھ اس ایک پیج نے کیا کچھ کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس ایک پیج نے اتنی مارشلیں لگائیں آپ کے سامنے ہے۔ وہ ایک پیج عمران خان کو لے کے ملک تباہ کروا دیا آپ کے سامنے ہے۔ ابھی آپ بھگت رہے ہیں، ہم بھگت رہے ہیں، سارے بھگت رہے ہیں۔
اس ایک پیج نے اب بھی الیکشن کرایا، اس کو آزاد اس کے بندے جتوا دیے، آپ کے سامنے ہیں۔ اسی ایک پیج نے کے پی کے ان کے حوالے کر دیا، مکمل طور پہ الیکشن سے پہلے ہی مکمل طور پہ ان کے حوالے کر دیا، آپ کے سامنے ہے۔ اس ایک پیج کے کارنامے سنیں آپ، اس کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں، اس کے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک بندہ جو مین مرکزی مجرم ہے، یہ 9 مئی کر رہے ہیں نا، 9 مئی کے اوپر جیسے کام ہو رہا ہے، یہ تو ان کو ہیرو بنا رہے ہیں۔ جو مین بندہ تھا، جو وہ چھپتا کہاں رہا ہے چھاؤنیوں میں، وہ سارے یہاں ویلاگر بتاتے رہے ہیں، وہ چھاؤنیوں میں چھپتا رہا ہے۔ اب گنڈا پور کی بات کر رہا ہوں، اور اس کو کوئی دنیا کی طاقت پکڑ نہیں سکی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ وہ بندہ اب جا کے وہ کے پی کے کا وزیر اعلیٰ بن چکا ہے، حلف اٹھا چکا ہے۔ تو 9 مئی والے کدھر ہیں؟ وہ 9 مئی والا ڈرامہ پھر ڈرامہ ہی ہے نا جی، پھر یہ ہمارے ملک کو تباہی کرنے کے لیے ہے نا سب کچھ۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ وزیر اعلیٰ تب بن گیا، کے پی کے دے دیا سارا، کے پی کے چلا گیا، جیسے قطر میں پاکستان آدھا چلا گیا تھا ویسے کے پی کے چلا گیا ہوا ہے، وہ دے دیا ہوا ان کو۔ جس دن سے ان کو کے پی کے دیا ہے، آپ ان کی ٹونیں دیکھیں کیسی ہو گئی ہیں، آپ ان کے الفاظ جو کہتے تھے کہ جو منہ سے نکالنا ہی نہیں چاہتے تھے کہ ہم یہ ابھی تک ساتھ ہیں، وہ کھل کھلا کہہ رہے ہیں ہم مر جائیں گے، ہم یہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، اب چھوڑیں گے نہیں، بغاوت کر دیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں، ان کو کیا فرق پڑے گا؟ ایک پیج والوں کو کہا جاتا ہے جانا تو ہمارا ہے۔ پھر آپ نے غور کریں کہ پوری دنیا میں انہی کے بندے، انہی کے ریٹائر بندے، ایک پیج والوں کے ریٹائر بندے پوری دنیا میں بیٹھ کے ڈٹائی کے ساتھ انہی کو گالیاں نکالتے رہے ہیں، گالیاں تو ان کو نکالتے رہے، بدنامی پاکستان کی ہوتی رہی ہے۔ اب وہ بیٹھ کے جو باقی ادھر جو جنگ لڑنے کے لیے تیار ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا ان سے تعلق کوئی نہیں ہے۔ یہ وہی فارمولہ ہے، کوئی ٹویٹ کرو، ایک بیان چھوڑو، 4 گھنٹے 5 گھنٹے اس کے اوپر پوری دنیا میں لے دے ہو جائے، اس کو ڈیلیٹ کر دو۔ یہ ایک پیج کے کارنامے ہے۔ یہ ایک پیج فیصلے نہیں سنانے دیتا، فیصلے کروا لیتا اپنی مرضی کے، صحیح فیصلہ سنانے دیتا۔ اب کس طاقت نے، کس ایک پیج نے روکا ہے چیف جسٹس صاحب کو ادھورا فیصلہ سنانے کے؟ چیف جسٹس صاحب کے اوپر بڑی امیدیں تھیں، حافظ صاحب کے اوپر بڑی امیدیں تھیں، لیکن نتیجے پاکستانیوں کے لیے نتیجے وہی ہیں۔ ایک پیج اپنا پورا کام کر رہا ہے مکمل طور پہ۔ اب جو حکومت بن گئی ہے پاکستان میں، یہ کام کر سکے گی؟ آپ کو اندازہ ہے یہ کام کر سکے گی؟ کہ کسی کو اکثریت نہیں ہے، کوئی بندہ اگر کام کرنا چاہے، کوئی فیصلہ کرنا چاہے، نہیں کر سکتا۔ کے پی کے روز یہاں سے گلے سے پکڑ کے رکھے گا پورے ملک کی گورنمنٹ کو۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، جو انہوں نے پاکستان کی تباہی کا سلسلہ شروع کیا ہے وہ چلتا رہے گا۔ جو ہمارے چند دوست رہ گئے ہیں وہ اپنے مفادات کے لیے ہمارے دوست رہ گئے ہیں، ان کے مفادات نہیں پورے ہوں گے۔ جب نہیں پورے ہوں گے وہ ہم سے ہٹ جائیں گے۔ کتنی دیر چلیں گے؟ کتنی دیر؟ پھر ادھورے فیصلے چلتے چلتے یہاں تک آ رہے ہیں جو ساری دنیا کے سامنے پاپا جون والا عاصم کدھر ہے؟ ادھر نہیں جانا کسی نے۔ جو سیاستدان ان کی ایسی تیسی کر دے، سیاستدان بھی ان کی نوکری کر کے رہ رہے ہوتے ہیں۔ جو سیاستدان پورے پیسے پے کر دیتا ہے، حساب بانٹ لیتا ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اب عمران خان نے اتنا قرضہ لیا جب سے پاکستان بنا تھا، اور جس دن وہ اترا تھا تب تک جتنا پاکستان نے قرضہ اس کے بیٹھنے سے، اس کے وہ سلیکٹ ہونے سے پہلے لیا ہوا تھا، اتنا ہی قرضہ اس نے 3 سال 7 مہینوں میں لے کے کھا دیا، کچھ نہیں کیا۔ تو کیا عمران خان نے اکیلے کھایا؟ کیا ایک پیج والا نے شوق سے لے آئے تھے عمران خان کو؟ یہی وجہ ہے کہ وہ جیل میں بیٹھا، اس کو سہولتیں موجود ہیں۔ ایک وہ بھی پرائم منسٹر، 3 دفعہ کا پرائم منسٹر تھا، جس کو ایک فون کال نہیں کروانے دی جاتی۔ یہاں پہ جلسے اندر جیل میں ہو رہے ہیں، جیلوں کی دیواریں توڑ دی گئی ہیں، جیلیں کھلی کر دی گئی ہیں، ایکسرسائز مشینیں، فون 24 گھنٹے آ جا رہے ہیں سارے۔ مطلب کہ ایک پیج کا مہمان ہے نا، ایک پیج کا پارٹنر ہے۔ ابھی مجھے لگتا ہے جو سارا سسٹم سامنے آیا، یہ اب آج کا فیصلہ دیکھ کے مجھے کافی یقین ہو گیا کہ یہ صرف خالی ایک پیج والے گند پھینکنے کے لیے دوسرے لوگوں کو اندر لائے ہیں، یہ ہیرو بنا رہے ہیں اپنے لوگوں کو، اور وہ ہیرو بن رہے ہیں، ان کے ٹیونیں چینج ہو گئی ہیں ساری۔ باہر سے جو کام چل رہے ہیں وہ سارے صحیح چل رہے ہیں، ایک پیج والے اندر سے بھی لوٹ رہے ہیں، باہر سے بھی تنخواہیں لے رہے ہیں۔ لگتا ایسے ہے، امید کی اچھے کی ہم کرتے ہیں، لیکن جو حقیقت نظر آ رہی ہے وہ ایسی آ رہی ہے۔ بھٹو کے فیصلے میں 2 چیزوں کی کمی ہے، اس کمی کو پورا کیا جائے۔ ایک تو دریا معافی مانگے، تمیز سے لکھے کہ ہاں جی ہمارے ججوں نے غلطی کی تھی، بڑووں نے، وہ بڑوے تھے، انہوں نے غلطی کی تھی، پریشر تھا ان کے اوپر۔ کس کا پریشر تھا؟ ان کو بھی سنا جائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے رہیں گے کسی اور گپ شپ میں۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، آپ کر رہے ہیں، آپ کی بہت مہربانی، اور اسی طرح ہم چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔